السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علیہ السلام کا خطبہ نمبر 15۔ حضرت عثمان کی عطا کردہ جاگیریں جب مسلمانوں کو پلٹا دیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم اگر مجھے ایسا مال بھی کہیں نظر آتا جو عورتوں کے مہر اور کنیزوں کی خریداری پر صرف کیا جا چکا ہو تو بھی اسے میں واپس پلٹا لیتا، کیونکہ عدل کے تقاضوں کو پورا کرنے میں وسعت ہے، اور جسے عدل کی صورت میں تنگی محسوس ہو اسے ظلم کی صورت میں اور زیادہ تنگی محسوس ہوگی۔ خطبہ نمبر 16۔ جب مدینہ میں آپ کی بیعت ہوئی تو فرمایا، اور اس خطبے میں لوگوں کو اپنے علم کے متعلق بتایا اور لوگوں کی اقسام بتائی ہیں۔ میں اپنے قول کا ذمہ دار اور اس کی صحت کا ضامن ہوں۔ جس شخص کو اس کی دیدہ عبرت نے گزشتہ عقوبتیں واضح طور سے دکھا دی ہوں، اس سے تقویٰ شبہات میں اندھا دھند کودنے سے روک لیتا ہے۔ تمہیں جاننا چاہیے کہ تمہارے لیے وہی ابتلاءات پھر پلٹ آئے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت تھے۔ اس ذات کی قسم جس نے رسول کو حق و صداقت کے ساتھ بھیجا، تم بری طرح تہ و بالا کیے جاؤ گے اور اس طرح چھانٹے جاؤ گے جس طرح چھلنی سے کسی چیز کو چھانا جاتا ہے، اور اس طرح غلط ملت کیے جاؤ گے جس طرح چمچے سے ہنڈیا، یہاں تک کہ تمہارے ادنا اعلیٰ اور اعلیٰ ادنا ہو جائیں گے۔ جو پیچھے تھے آگے بڑھ جائیں گے اور جو ہمیشہ آگے رہتے تھے وہ پیچھے چلے جائیں گے۔ خدا کی قسم میں نے کوئی بات پردے میں نہیں رکھی، نہ کبھی کذب بیانی سے کام لیا۔ مجھے اس مقام اور اس دن کی پہلے ہی سے خبر دی جا چکی ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ گناہ ان سرکش گھوڑوں کے مانند ہے جن پر ان کے سواروں کو سوار کر دیا گیا ہو، اور باگیں بھی ان کی اتار دی گئی ہوں، اور وہ لے جا کر انہیں دوزخ میں پھاند پڑیں، اور تقویٰ رام کی ہوئی سواریوں کی مانند ہے جن پر ان کے سواروں کو سوار کیا گیا ہو، اس طرح کے باگیں کہ ان کے ہاتھ میں دے دی گئی ہوں اور انہیں بااطمینان لے جا کر جنت میں اتار دیں۔ ایک حق ہوتا ہے اور ایک باطل، اور کچھ حق والے ہوتے ہیں کچھ باطل والے۔ اب اگر باطل زیادہ ہو گیا تو یہ پہلے بھی بہت ہوتا رہا، اگر حق کم ہو گیا تو بعض اوقات ایسا ہوا ہے، بہت ممکن ہے کہ اس کے بعد باطل پر چھا جائے گا، اگرچہ ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ کوئی چیز پیچھے ہٹ کر آگے بڑھے۔ اس خطبے کے دوسرے پہلو میں آپ نے لوگوں کی 3 اقسام فرمائی ہیں۔ جس کے پیش نظر دوزخ و جنت میں ہو اس کی نظر کسی اور طرف نہیں اٹھ سکتی۔ جو تیز قدم دوڑنے والا ہے وہ نجات یافتہ ہے، اور جو طلبگار ہو مگر سست رفتار ہو اس سے بھی توقع ہو سکتی ہے، مگر جو ارادتاً کوتاہی کرنے والا ہو اسے تو دوزخ ہی میں گرنا ہے۔ دائیں بائیں گمراہی کی راہیں ہیں اور درمیانی راستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ اس راستے پر اللہ کی ہمیشہ رہنے والی کتاب اور نبوت کے آثار ہیں، اسی سے شریعت کے نفاذ کا اجرا ہوا اور اسی کی طرف آخر کار باز گشت ہے۔ جس نے غلط کیا وہ تباہ و برباد ہوا، جس نے افترا باندھا وہ ناکام و نامراد رہا۔ جو حق کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے تباہ ہو جاتا ہے، اور انسان کی جہالت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ وہ اپنے قدر و منزلت کو نہ پہچانے۔ وہ اصل و احساس جو تقویٰ پر ہو برباد نہیں ہوتی، اور اس کے ہوتے ہوئے کسی قوم کی کشت مطلب عمل بے آب و خشک نہیں رہتی۔ تم اپنے گھر کے گوشوں میں چھپ کر بیٹھ جاؤ، آپس کے جھگڑوں کی اصلاح کرو، توبہ تمہارے عقب میں ہے۔ حمد کرنے والا صرف اپنے پروردگار کی حمد کرے،
اور بھلا برا کہنے والا اپنے ہی نفس کی ملامت کرے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔